ہماری قوتی خرید مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ بطخوری نے، اغوا برائے تاوان نے، ٹارگٹ کلنگ نے ہماری تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو مفلوج بنا دیا ہے۔ لہٰذا اسی ہاؤس کے سامنے میں ایک قرارداد رکھنا چاہتا ہوں کہ پاک افغان آمد و رفت اور تجارتی راستوں کو فوری طور پہ کھولا جائے اور مستقل کھولا رکھا جائے۔ اسی طرح میں نے پشتوں میں بھی پہلے ذکر کیا کہ وزیرستان میں، اسحاق ڈار صاحب، وزیرستان میں ہمارے بچے اور ہماری بچیاں، وہاں جو قدرتی گیس نکلا ہے، یعنی اتنی ٹھنڈ، اس ٹھنڈی موسم میں ان پائپس کی اوپر وہ بیٹھے ہیں، لیکن وہ فتنہ خان کی حکومت اس پہ FIR درج کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین پاکستان کی آرٹیکل 157 اور آئین پاکستان کی آرٹیکل 158 کے مطابق یہ جو قدرتی گیس ہے یہ پہلے وزیرستان کا حق ہے، پختونخوا کا حق ہے، بعد میں کسی دوسری صوبے کا حق ہے۔ لہذا یہ مجلس پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ گیس پہ استعمال کا پہلا حق وزیرستان اور ان علاقوں کا ہے جہاں پہ یہ قدرتی گیس نکل رہی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ قرارداد منظور ہے؟ 18ویں آئینی ترمیم، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہم نے ذکر بھی کیا، ہم بزرگوں سے بھی سن رہے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم یعنی یہ جو صوبائی خود مختاری ہے، یہ بدامنی کا بھی حل ہے، یہ بے روزگاری کا بھی حل ہے، یہ مہنگائی کا بھی حل ہے، یہ مفلوج الحال کاروبار اور تجارتوں کا بھی حل ہے۔ لہذا میں اس ہاؤس کے سامنے قرارداد رکھنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں 18ویں آئینی ترمیم پر منوعاً عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ یہ قرارداد آپ لوگوں کو منظور ہے؟ آواز لچاخ رکھا وہی کندہ خنن زمانگ دا حکومت پاکستان موارم ناستی کنا۔ میں نے ذکر کیا 2010 میں NFC ایوارڈ جاری ہوا ہے۔ پاکستان کس طرح مضبوط ہوگا؟ پاکستان باہر کی دنیا میں کس طرح نیک نام ہوگا اگر ہم آئینی پاکستان پہ عمل درآمد نہیں کریں گے؟ کون سی حکومت کے پاس کیا جواز ہے کہ 9واں آئینی یہ جو NFC ایوارڈ ہے یہ 2015 میں جاری ہونا چاہیے تھا، اسی طرح 10واں NFC ایوارڈ 2020 میں جاری ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوئے۔ یہ سیمینار حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ 9واں اور 10واں آئینی NFC ایوارڈ جلد از جلد جاری کیا جائے۔ یہ قرارداد آپ لوگوں کو منظور ہے؟ اسی طرح آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کے بغیر، جس طرح ہمارے صدر صاحب نے ذکر کیا کہ جنگی اقتصاد ہم کس طرف لے آئے، جنگی اقتصاد نے ہماری حالت کیا بنائی۔ میں یوسف رضا گیلانی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ہماری ہر گاؤں میں، ہماری ہر یونین کونسل میں 18 سال کے بچے، ان کے شناختی کارڈ جب بن جاتے ہیں تو پختونخوا سے نکل کے پاکستان کے حصوں میں محنت مزدوروں کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اسلام آباد میں اور پنڈی میں ہمارے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سردی میں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پالش کرتے ہیں، دیاڑی کرتے ہیں۔ اسی طرح پختونخوا کے وہ جوان باہر ممالکوں میں جوان ہم ان کو بیچتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہو کے مسافری سے واپس آتے ہیں یا ان کی لاشیں جو ہیں وہ واپس آ جاتی ہے۔ لہذا یہ سیمینار پرزور مطالبہ کرتی ہے ریاست پاکستان سے کہ اپنے آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کو ان عوام پہ رحم کیا جائے اور اس ریاست پہ رحم کیا جائے
اور آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کو یقینی بنایا جائے۔ پختونخوا کے غیور عوام بے روزگاری، مہنگائی، بدامنی کی وجہ سے در در کی ٹوکریں کھا رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب، ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو، جو کوئی ایک انسان جو ذی شعور انسان یہ فکر بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ سخت الفاظ میں بات کر لے، لیکن ان کو ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اسی طرح ملک کے دیگر حصوں میں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سلوک غیر انسانی سلوک ہے۔ پاکستان کے معزز حکمرانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پختونخوا وہ صوبہ ہے کہ ہماری قدرتی ذرائع آمدن سے ملک کا نظام چلتا ہے، لہذا ہم یہ ہاؤس پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والے اس ناروا سلوک کو بند کیا جائے اور ہم پرزور الفاظ میں اس رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اسی طرح ہمارے پڑوس میں ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کرے، اللہ کرے۔ لیکن ہم ذی شعور ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا نظام کس طرح ہوگا۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ ہمارے افغانستان میں جس طرح یہ بچی ابھی ادھر بیٹھی تھی، یعنی وہاں لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے، لہذا یہ ہاؤس پرزور مطالبہ کرتی ہے ساری دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں سے، وہ لوگ جو امن کے دائی ہیں، وہ لوگ جو انسانی حقوق کی دائیں ہیں، ہم اس ہاؤس کی طرف سے افغانستان میں ہونے والے اس غیر انسانی سلوک کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اسی طرح ایک زمانے سے یہاں پہ جب عوام احتجاج پہ نکلتے ہیں تو مائیں، بہنیں، والدین اپنے پیاروں کی تصاویر ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ 7 سال سے، 10 سال سے ہمارے نوجوان مسنگ ہیں۔ بلوچ اور پختون یہ ہاؤس پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ جتنی بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کو لایا جائے، جس طرح صدر صاحب نے فرمایا کہ رول آف لا ہونی چاہیے، عدالتوں کے سامنے ان کو لایا جائے تاکہ ان کا کیس جو ہے وہ عدالتیں سنیں، اور اس مسنگ پرسن کی قصے کو ساری عمر کے لیے ختم کیا جائے۔ یہ قرارداد آپ لوگوں کو منظور ہے؟ مہربانی زو آخر کی چبکم شخص بالکل بالکل ڈیر مہربانی، بالکل بالکل۔ علی وزیر صاحب پاکستان کے سپریم، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ، سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن، ایک پارلیمانی ممبر ہے، وہ 2-2.5 سال سے جیل میں ہے۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں اور ان صاحب اختیار لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے گھر سے 17 جنازے نکلے ہیں؟ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے؟ اگر کوئی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ انہوں نے گالیاں دی ہیں تو برائے کرم پنجاب کے حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں نے ان لوگوں کی شلواریں اتاری ہیں، ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہاؤس پرزور مطالبہ کرتی ہے، تمام پختون مطالبہ کرتے ہیں، تمام بلوچ مطالبہ کرتے ہیں، پاکستان کے پرامن کروڑوں عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را علی وزیر کو
رہا کیا جائے. یہ قرارداد آپ لوگوں کو منظور ہے؟